اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ احقاف 26ویں پارے سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ جو سورہ ہے سورہ احقاف، اس کے اندر عقائد اور اعمال کی اصلاح کا مؤثر بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید کی دعوت، شرک کی مذمت، رسالت کی حقانیت، تاریخ سے عبرت، اچھے کردار کی عظمت، برے کردار کی خباثت اور اخروی جزا و سزا کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پر اثر اسلوب سے بیان کیا ہے کہ وہ انسان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑی اہم صورت ہے اس حوالے سے یہ۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 گروہ یعنی مومنین، کافرین، منافقین کا کردار اور ان کا انجام بڑے مؤثر پیرائے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیات کے اندر 2 قومی نظریے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، ایک کافر ہے اور دوسرا مومن۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا اور دوسروں کو یہ سعادت حاصل کرنے سے روکا۔ ان کی تمام نیکیاں اللہ نے برباد کر دی، اور یہ برا انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے حق کے بجائے باطل کی پیروی کی۔ مومن وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، ان کی بیان کردہ تمام تعلیمات پر عمل کیا، ایمان لائے، پھر ان کی تمام ہدایات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام خطائیں معاف فرما دی اور ہمیشہ کے لیے ان کا حال سنوار دیا۔ یہ انعام اس لیے ملا کہ انہوں نے حق کی پیروی کی۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے منافقین کا، جو ایمان لانے کا محض زبانی دعویٰ کرتا ہے۔ دنیا میں ان کا شمار تو مومنوں میں کیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان بد نصیبوں کا حشر کافروں سے بھی بدتر ہوگا۔ آیت نمبر 2 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے، کیونکہ مومن وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہی مومن کو کافر سے جدا کرتا ہے۔ اس لیے اقبال نے مسلمان کو قوم رسول ہاشمی سے تعبیر کیا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ آگے اگلی آیات میں کافروں کے ساتھ اگر جنگ ہو جائے تو اس جنگ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آیت نمبر 7 میں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے لیے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جو انفرادی احکامات پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنا جان اور مال لگاتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اجتماعی احکامات کو نفاذ کے لیے اپنے جان اور مال کی لگانے سے دریغ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ہیں جب یہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں تو پھر ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی فتح دیتا ہے۔ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو فتح دی، ان کے ذریعے سے ایک نظام قائم کروایا۔ آج بھی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اسی طرح عمل کریں جیسے صحابہ نے کیا، تو آج بھی فتح ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ برباد کر کے چھوڑے گا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کافر دنیا میں کیوں مزہ کر رہے ہیں، کیوں مزے لے رہے ہیں، خوب عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ آخرت کی جو بھلائیاں ہیں، آخرت کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزے ہیں، اس سے جو ہے وہ غافل ہیں۔ پھر اس سورہ کے اندر جنت کے مشروبات میں سے کچھ کا تذکرہ ہے۔ ایسے پانی کی نہریں جنت میں ہوں گی جو ہمیشہ تر و تازہ رہیں گی، کبھی اس کا ذائقہ، بو اور رنگ تبدیل نہیں ہوں گے۔ ایسے دودھ کی نہریں جو ہمیشہ تازہ اور خالص رہیں گی، اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ایسی شراب کی نہریں جس کے اندر پانی پینے والوں کے لیے انوکھی لذت ہوگی، وہ موجود ہوں گی، اور ایسے خالص شہد کی نہریں جسے مکمل طور پر لوگوں کے لیے صاف بنایا گیا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ بھی کو بھی جنت میں داخل فرمائے اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ منافقت کا علاج قرآن پر تدبر ہے۔ افلا یتدبرون القرآن،
تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر قفل تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی اس آیت میں جھنجھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کہا ہے کہ قرآن حکیم پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ قرآن تو شفاء لما فی الصدور ہے، سینے میں بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر۔ اصل میں منافقت جو ہے یا نفاق جو ہے یہ دنیا سے محبت کی بیماری ہے۔ بلا شبہ قرآن حکیم پر غور و فکر انسان کے دل سے دنیا کی محبت کا زنگ ختم کرتا ہے اور اس میں نہ صرف ایمان پیدا کرتا ہے بلکہ ایمان کی تقویت پیدا کر دیتا ہے۔ جوں جوں دل میں ایمان داخل ہوتا جاتا ہے، تقویت پیدا ہوتی جاتی ہے، دل سے شک اور منافقت ختم ہوتی جاتی ہے۔ اب انسان دنیا کی عارضی اور گھٹیا چیزوں کا نہیں بلکہ آخرت کی دائمی اور بہترین نعمتوں کا طلبگار اور عاشق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی کتاب سے محبت عطا فرمائے اور اپنے دلوں سے زنگ کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ گستاخان رسول کی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ان کی کوئی نیکی جو ہے وہ جو لوگ اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، دوسروں کو بھی یہ دعوت قبول کرنے سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، ان کی جو ہے وہ زندگی کے ان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے اور یہ بہت اہم سورت ہے۔ اس سورت کے اندر صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے اور اس سورت کا معاملہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے لیکن مشرکین نے آپ کو عمرہ نہ کرنے دیا۔ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر صلح ہوئی اور اس صلح میں بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بعد میں مسلمانوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ صلح اصل میں بہت بڑی فتح تھی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سکون ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ اس کے بعد دعوت کو عرب سے باہر بھیجنے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے اپنے ایلچیوں کو باہر بھیجا دعوت خطوط دے کر اور اس صلح کی بہت سارے اور بھی فوائد جو ہے وہ نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اس صورت کے اندر بیت رضوان کا بھی تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کی وفات کا جب معاملہ پیش آیا، یعنی ان کی وفات کی خبر پھیل گئی تو آپ نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس کو بیت رضوان کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تحسین فرمائی اور اس کو بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر یہ کہ اس صورت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور فتح خیبر کی بشارت دی اور بہت سا مال غنیمت بھی ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس فتح کے نتیجے میں جو ہے وہ ملا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف بیان کی اللہ تعالیٰ نے اور اور یہ آیات محمد الرسول اللہ والذین معہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، وہ دین کے دشمنوں کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں، خواہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مخالفین کے پاس ایسی طاقت یا تدبیر نہ تھی کہ صحابہ کو اس کے مقصد حسیم سے ہٹا سکے، جس کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پھر یہ کہ وہ دین کی خدمت کرنے والوں سے شدید محبت کرتے ہیں، رحماء بینہم، اور ان کے لیے ہر طرح کی ایثار اور قربانی پیش کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ والی خصوصیت نصیب فرمائے۔ تیسری جو وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق یہ ہے کہ ان کی رضا، یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا کے لیے جو عمل مطلوب ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہر وقت طلبگار رہتے ہیں، کثرت سے سجود کرتے ہیں، روحانیت کا ایک نور ہے جو ان کے چہروں پر چمکتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعلیٰ کردار کی مثالیں تورات اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں اور قرآن مجید میں بھی بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے اور یہ سورہ مبارکہ اسلامی ریاست کے حوالے سے رہنما اصول ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پہلی ہی آیت کے اندر بتایا گیا کہ اسلامی ریاست کا آئین کیا ہوگا۔ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے بھی آئین کے اندر یہ شک موجود ہے، لیکن اس شک کو جو ہے وہ باندھ دیا گیا ہے، اس شک پر عمل نہیں ہوتا۔ آج بھی ہمارا آئین
مسلمان ہو سکتا ہے اگر ہم اس شک کو باقی جتنی بھی شکایات ہیں ان کے اوپر حاوی کر دیں کہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے خلاف، یعنی آگے نہیں بڑھ سکتے ہم، جو قرآن و سنت کو حکم ہے اس کے دائرے کے اندر ساری قانون سازی کی جا سکتی ہے، اور اس کے دائرے سے باہر اگر قانون سازی کی جائے گی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ آیات 2 تا 5 میں دستور اسلامی کی جذباتی ثقافت کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں یہ جدید دور کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہر ریاست کو اپنی وحدت اور شیرازہ بندی کے لیے ایک قومی رہنما، نیشنل ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی محبت کو فروغ دیا جاتا ہے، اس کے فرامین کو سند سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست میں ایسے اس مقصد کے لیے کسی مصنوعی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو قیامت تک اسوہ اور لائق اتباع ذات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے فرامین کی اطاعت اور ان کی سنت کی پیروی عالمگیر سطح پر ایک وحدت کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام دل میں اللہ کا تقوی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دراصل اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر اس لیے بھیجا کہ آپ کا ادب و احترام کیا جائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ آیت نمبر 6 کے اندر بڑی اہم رہنمائی دی گئی کہ بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، کوئی خبر نہ پھیلائی جائے۔ خصوصاً آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، خصوصاً میڈیا والے، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جب سے بہت عام ہوا ہے تو ایک ریٹنگ کا چکر ہے، اس کے چکر میں انسان جھوٹی خبریں بھی پھیلا دیتا ہے۔ تو اس آیت میں بڑی اہم رہنمائی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی آپ کو خبر کوئی پھیلانی ہے تو اس کی تحقیق کر لو کہ وہ واقعی صحیح اور سچی خبر ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس خبر کی بنیاد پر دو گروہوں میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیات 7 اور 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو مشکل میں پڑ جاؤ گے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 9 اور 10 میں بڑی اہم رہنمائی کہ دو مسلمان گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو فوراً ان کی صلح کراؤ۔ لڑ پڑیں تو مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہے، بڑی اہم ہدایات۔ پہلی یہ کہ اس صورتحال میں اگر کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو انتہائی دکھ اور کرب محسوس کریں اور ملت اسلامیہ کے اتحاد میں ایک رکھنا تصور کریں، لہذا لا تعلق بیٹھنے یا تماشائی بننے کے بجائے گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائی جائے۔ ایسے نہ ہو جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے، دو اگر کہیں گروہ لڑ رہے ہیں تو ہم ویڈیو بنانے پر، تاکہ سوشل میڈیا پر اس کو چڑھایا جائے، ویڈیو بنانے پر ہمارا زور ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم ان کی صلح کروائیں، ان کے جھگڑے کو ختم کروائیں۔ پھر یہ کہ اگر کوئی فریق صلح پر آمادہ نہ ہو یا صلح کے لیے ناجائز شرائط پیش کرے یا صلح کی خلاف ورزی کرے تو اسے سماجی دباؤ کے ذریعے عادلانہ صلح پر آمادہ کیا جائے۔ پھر یہ کہ دونوں فریق میں جب صلح ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دی جائے، صلح کے مبنی پر عدل ہونے کا خاص خیال رکھا جائے اور خاص طور پر اس فریق پر زیادتی نہ کی جائے جسے زبردستی صلح پر آمادہ کیا گیا تھا۔ یہ ہمارا دین ہے جو دیکھیں ہمارے کیا کہتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی۔ اگلی آیات اس سے بھی اہم، مجلسی برائیاں جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں، جو دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتی ہیں، معاشرے کا سکون تباہ کر دیتی ہیں، ان معاشرتی برائیوں میں سب سے پہلی کسی کا مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانے والے چاہے کسی کا ظاہر دے کر ہو یا اس کا کوئی اور معاملہ دے کر ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انسان کے باطن پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اپنی کسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مذاق اڑانے والوں سے زیادہ محبوب ہو۔ اگر آج برا ہے تو کل کوئی اس کا ایسا عمل کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں افضل قرار پائے گا۔ عام طور پر قرآن حکیم میں مخاطب مرد ہوتے ہیں، لیکن دیے جانے والے ان احکامات میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو علیحدہ سے بتایا کہ خواتین کا مذاق نہ اڑائیں، کہ یہ برائی خواتین میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ خواتین کا دائرہ کار گھر تک محدود ہوتا ہے اور اس چھوٹی دنیا کے اندر سطحی باتوں پر توجہ زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ان باتوں پر تنقید کا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی کو تانا دے کر اس پر الزام لگا کر اسے شرمندہ کرنا۔ یہاں فرمایا گیا کہ اپنوں کو تانا نہ دو، یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی اور ایک ملت واحدہ ہیں، لہذا کسی مسلمان کو تانا دینا در حقیقت اپنی ملت کو داغدار کرنا ہے۔ نمبر 3، کسی شخص یا گروہ کا ایسا نام رکھنا جو اسے ناگوار محسوس ہوتا ہو۔
اور چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی کے نام کو بگاڑ کر پیش نہیں کر سکتا۔ یہ انتہائی بزدلانہ اور گھٹیا حرکت ہے، اور ایمان کے دعوے دار انسان کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتی۔ ایمان تو وہ جذبہ محرکہ ہے جو انسان کی سوچ اور کردار کو اعلیٰ صفات کا حامل بننے کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ نمبر 4، سوء ظن یعنی برا گمان کرنا۔ انسان کی رائے محض گمان پر نہیں بلکہ ٹھوس حقائق پر ہونی چاہیے۔ کسی شخص کے ساتھ معاملے کا آغاز اس نے ظن سے کرنا چاہیے۔ سوء ظن بعض اوقات بہت سی غلط فہمیوں کا سبب بن جاتا ہے اور انسان سے افسوسناک اقدامات کروا دیتا ہے۔ نمبر 5، تجسس کرنا یعنی کسی کی ٹوہ میں لگنا۔ عام طور پر کسی کے ساتھ حسد، بغض، دشمنی یا دنیاوی معاملات میں مسابقت کی وجہ سے اس کے نجی اور ذاتی معاملات کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اسے بدنام کیا جائے یا نقصان پہنچایا جائے۔ اس برائی سے بچنے سے مسلمانوں کو روکا گیا کیونکہ یہ آپس میں شدید نفرتوں کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، زبان سے اور نہیں داخل ہوا ایمان جن کے دلوں میں، غیبت نہ کرو مسلمانوں کی اور نہ تلاش کرو ان کے عیب، تو بے شک جو تلاش کرے گا ان کے عیب تو پیچھے پڑ جائے گا اللہ اس کے عیب کے، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے تو اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ نمبر 6، غیبت کرنا یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ اگر یہ برائی فی الواقع اس شخص میں موجود ہے تو اس کا بیان کرنا غیبت ہے، ورنہ بہتان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک چونکا دینے والی تمثیل کے ذریعے سے واضح کیا گیا کہ غیبت کا گناہ اتنا ہی برا ہے جیسے ایک مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا۔ یہ 6 معاشرے کی برائیاں آج ہم معاشرے میں دیکھ لیں کیسے پھیلی ہوئی ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ ان برائیوں کا گڑھ بن چکا ہے، پھر ہم کہتے ہیں معاشرے میں اصلاح نہیں ہو رہی۔ تو ہمیں خود بدلنا ہے، ان برائیوں سے بچنا ہے۔ معاشرتی ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ اس صورت میں مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاشرتی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔